آپ ہمیں یہ بتائیں کہ سندھ میں تعلیمی اصلاحات کے لیے کن اقدامات کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، سندھ کے اندر تعلیمی اصلاحات کے لیے بے شمار کام. سب سے پہلے تو آپ کو نیشنل وائڈ کریکولم ڈیزائن کرنا پڑے گا. جس صوبے کے اندر ایک سال کے اینڈ میں آپ کی کتابیں چھپ کے آتی ہوں، جب آپ کی کتابیں آن ٹائم سیشن میں نہیں چھپتی ہوں، پرنٹنگ پہ نہیں جاتی ہوں، آپ کا پرنٹنگ سسٹم وہ ہو، پھر آپ کا جو سیلیبس ہے وہ اتنا پرانا اور فرسودہ ہے کہ اس کو آپ اپڈیٹ نہیں کریں گے ڈے بائی ڈے. پوری دنیا وائی جنریشن پر ہے، پوری دنیا. اب آپ سمجھ لیں کہ میں یہ نہیں کہتا آپ انگلینڈ کا مقابلہ کریں، آپ دنیا کے کسی باہر کے ترقی یافتہ ممالک کا کریں، آپ ترقی پذیر ممالک کو بھی کمپیٹ نہیں کر سک رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے آپ کا کمپیوٹر 9 کا سیلیبس، آپ کا فرسٹ ایئر کا سیلیبس فرسودہ ہے. آپ آج تک کوشچن آنسر بیس پہ کام کر رہے ہیں، آپ ابھی بھی کریٹو کوشچن، آبجیکٹو کوشچن نہیں بنا رہے ہیں. ایون 9, 10 فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر یہ بیس ہے، وہاں پر بھی آپ نے اب تک ریٹن بیس رکھا ہے. جب آپ یہی بچہ جو 9, 10 فرسٹ ایئر سیکنڈ میں پیپر دیتا ہے، جب وہ ای کیٹ کرتا ہے، ایم کیٹ کرتا ہے اور دیگر ٹیسٹ انٹرنیشنلی دیتا ہے، تو وہاں پر اس کو آبجیکٹو 200 کے ملتے ہیں. جہاں اس کو آپشن ملتا ہے 3، وہاں پر وہ ٹک کرتا ہے اور وہ آ کر کے گھر پر ود ان 30 منٹ 1 آورس کے اندر وہ اپنا رزلٹ نیٹ پہ دیکھ سکتا ہے. اتنے جدید دور کے اندر آج بھی ہم 6 مہینے کے پاس رزلٹ دیتے ہیں. مینولی بچہ لکھتا ہے 9, 10 فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا، پھر وہ کاپی بنڈل بن کر کے مینول جاتی ہے جیسے پوسٹ آفس کا نظام تھا. پھر اس کے لیے رائٹر وہ چیکرز آتے ہیں، پھر وہ چیک ہوتا ہے. یہ اتنا فرسودہ نظام ہے. اس کے بعد 6 مہینے کے بعد بھی اگر رزلٹ آ جائے میٹرک کا تو بہت بڑی بات ہے. بچہ فرسٹ ایئر میں اسٹڈی کر رہا ہوتا ہے اور اس کا میٹرک کا رزلٹ نہیں نکلتا ہے. جس رزلٹ کو آپ گھنٹوں کے اندر دے سکتے ہیں اسے آپ 6 مہینے میں نہیں دے رہے ہیں. تو اصلاحات کی تو بہت زیادہ. دوسرا یہ ایک سیکٹر ہے مینجمنٹ کا. دوسرا سیکٹر یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ ٹریننگ پہ کام کریں. دیکھیں، دنیا کے اندر 3 چیزیں ہیں. آپ لرن کرتے ہیں، فار ایگزامپل یو ہیو ڈن فار یور MBA ماسٹرس وٹ ایور دیٹ، آپ ماسٹر کچھ بھی کرتے ہیں. اس کے بعد آپ ٹرین ہوتے ہیں، ویئر یو وانٹ ٹو ورک، آپ کیا کام کرنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل آپ ایز اے ہوسٹ ہیں، اینکر ہیں، آپ کو اس کے لیے ٹرین ہونا پڑ رہا ہے، ہوئی ہوں گی آپ. تو ٹرین ہوتے ہیں اینڈ دین یو ول بی ڈیولپ، پھر آپ ہوتے ہیں ڈیولپ. تو ہمیں سب سے پہلے ایجوکیٹ لوگوں کو ٹرین کرنا پڑے گا، انہیں اسپیسیفک ٹریننگ دینی پڑے گی، ٹیچنگ اسکلز دینا پڑے گا، انہیں ارلی چائلڈ کے اسکلز دینا پڑے گا، ایگزام کنڈکٹ دینے کا، ان کو ایکٹیویٹی بیس ایگزامس کا، انہیں پروجیکٹ بیس ایگزامس کا، روبوٹک اور AI کے حوالے سے ورک کروانا پڑے گا. وہ ڈیولپ ہوں گے، پھر اسٹوڈنٹ ڈیولپ ہوگا. تو ہمارے پاس اس سیکٹر میں ٹریننگ کی ایک بہت بڑی کمی ہے اور پاکستان کے اندر ٹریننگ سینٹر کی کمی ہے. تو گورنمنٹ کو اس اصلاحات پہ کام کرنے پہ اگر ہو تو ایجوکیشن ہماری پروموٹ ہوگی. ٹھیک ہے، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ طلبہ کی تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں. ایجوکیشن ہم پہلے بولتے ہیں تعلیم و تربیت. فار ایگزامپل اگر آپ نے کسی یوتھ کو پڑھا بھی لیا اور اس کو آپ نے تربیت نہیں دی تو بھی مسئلہ ہے. اچھا، تربیت ہو جائے اور تعلیم نہ ہو تو بھی مسئلہ ہے. اب ایجوکیشن پہلے ورڈ تھا کہ ہم اپنے بچے کو کیا کروا رہے ہیں جی، ایجوکیشن دے رہے ہیں. تو پہلے یہ کہتے تھے، آج سے اگر 3 ڈیکیڈز پہلے چلے جائیں، بھائی تعلیم و تربیت حاصل کرنا ضروری ہے. یعنی کہ اگر کوئی بچہ اسکول میں تعلیم پڑھ رہا ہے تو اسے اساتذہ کی عزت، ماں باپ کی عزت، دادا دادی کی عزت، اپنے بڑوں کی عزت، اپنے محلے والوں کی عزت. تو اب بچے کیونکہ تربیت کے بغیر آ رہے ہیں تو کبھی بھی ریاست کے خلاف بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، ماں باپ کے خلاف بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، بڑوں کے خلاف بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمیشہ کسی نہ کسی حکومتی نظام کے خلاف بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی انہیں تربیت کا فقدان اتنا زیادہ ہے تو یوتھ کو پھر دشمن استعمال کرتا ہے. تو یقیناً اگر ہم طلباء و طالبات کو کوئی ایجوکیشن دیتے ہیں، ایک تو ہم انہیں کرنٹ ایجوکیشن دیں جو اب ریکوائرمنٹ ہے. فار ایگزامپل میرے بھائی نے اگر MBA کیا ہوا ہے تو میں اپنے اگلے 20 سال کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی یہی بولوں گا کہ آپ MBA کریں. تو اٹس اے ڈپینڈ آن ڈیمانڈ کہ اگر آج سے 20 سال پہلے MBA مارکیٹنگ کی بہت ویلیو تھی، لیکن اب شاید میرے خیال میں BS AI کے حوالے سے ہے.
کہ آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں بچوں کو ڈالیں, آپ میڈیکل سائنس کی طرف ڈالیں, بے شمار شعبے جاتے ہیں. تو ہمیں کرنٹ انفارمیشن کی ضرورت ہے. انفارمیشن از اے پاور. تو اسٹوڈنٹ کو کیریئر کاؤنسلنگ کے ذریعے انہیں آنے والے فیوچر کے بارے میں پتا کہ آگے لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا ہونا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. کیا آپ کے خیال میں حکومت کو اسکول کی فیسوں پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, پہلی بات یہ سمجھنی پڑے گی ہمیں کہ پاکستان کے اندر جو کہتے ہیں پرائیویٹ سیکٹرز فیس لیتے ہیں, تو پہلے یہ سمجھیں کہ یہ جو پرائیویٹ اسکولس ہیں وہ کیوں بنے. پرائیویٹ اسکولس کی بنیاد بننے کی وجہ 25A کے تحت جو قانون ہے, آئین کا حصہ ہے, اس میں یہ بات ہے کہ 16 سال کی عمر تک کے تمام طلباء و طالبات جو پاکستانی ہیں اس کی ذمہ داری حکومت پاکستان پر ہے, اور 18ویں ترمیم کے تحت سندھ حکومت پر ہے. اب کیونکہ یہ کام حکومت نے صحیح طریقے سے نہیں کیا, یا ہر گاؤں علاقے UC تک اسکول, سیکنڈری اسکول اور یونیورسٹی نہیں پہنچا پائی. اسی طرح 2004 سے اس کی پروموشن یونیورسٹی کی ہوئی, اسکول کی اس سے پہلے سے ہوئی. تو اب اس کے اندر جو 100% اسکولس پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں, اس میں سے 85% جو اسکول ہیں کم از کم یہ اسٹیٹ کی آج بھی مدد کرتے ہیں. اور جو 15% اسکول ہیں جن کو آپ کہتی ہیں جو فیس لیتے ہیں, جو 10,000 20,000 30,000 40,000 روپے لیتے ہیں, وہ یقیناً کمرشل ہیں. پاکستان کے اندر جو سندھ کے اندر اسپیشلی جو ایک اسکول ہے جو KMC کا یا سندھ حکومت کا, اس میں ایک بچہ کم از کم 6,000 روپے کا حکومت کے انفراسٹرکچر اور سیلری کے بعد پڑھتا ہے. تو اگر کوئی اسکول پرائیویٹ سیکٹر کا 6,000 روپے سے کم لیتا ہے تو وہ یقیناً اسٹیٹ کی مدد کرتا ہے. تو سندھ کے اندر ایسے اسکول ہیں جو 1,000 روپے فیس لیتے ہیں, 2,000 روپے فیس لیتے ہیں, اور 5-6 ہزار روپے تک بھی ہیں. تو یقیناً حکومت کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ 85% اسکول اسٹیٹ کی مدد کرتے ہیں. لہٰذا لیکن یہ جو اسٹیٹ کی مدد کرتے ہیں اور جو کمرشل جو 30,000 40,000 والے اسکول ہیں, ان دونوں کو حکومت ایک ہی طرح دیکھتی ہے. یعنی کہ جو 50,000 روپے مہینہ لے رہا ہے اور جو بیچارہ 2,000 روپے مہینہ لے کے پاکستان کو تعلیم یافتہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے, اس نے جو FBR کو فیس کرنا ہے, جو 50,000 والا اسکول ہے وہی 2,000 روپے والا بھی کرے گا. جو اس نے پراپرٹی ٹیکس اس 50,000 روپے پر کا بچہ دینا ہے, وہی یہ 2,000 نے بھی دینا ہے. جو انکم ٹیکس اس نے دینا ہے وہی انکم ٹیکس اس نے دینا ہے. جو کراچی الیکٹرک کو جو 70 روپیز پر یونٹ چارج 50,000 والے اسکول نے دینا ہے, وہی 2,000 والے اسکول نے دینا ہے. جو رجسٹریشن کی جو فیسز ہیں, میٹرک بورڈ کی جو فیس ہے, جو یہ 50,000 والے اسکول نے دینا ہے, وہی یہ 1,000-2,000 والے اسکول نے دینا ہے. تو جب تک آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ میرے پاکستان کی ریاست کی مدد کون کر رہا ہے اور کون کمرشل کر رہا ہے, جب آپ ریاست کی مدد کرنے والے لوگوں کے ساتھ بھی اس طرح کا برتاؤ کریں گے تو ایگریشن ہوتی ہے, تصادم جیسی کیفیت ہوتی ہے. تو یا تو حکومت 100% تعلیم یافتہ سندھ بنا لے, یا جو لوگ تعلیم کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو اپنے ساتھ ویلکم کرے, تاکہ ہم سب مل کر کے پاکستان کو 100% اسپیشلی سندھ کو 100% تعلیم یافتہ بن سکتے ہیں. اگر آپ نے اس طرح نہیں کیا تو لوگ ایجوکیشن جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ تعلیمی اداروں کو بند کر دیں گے, کبھی یہ بورڈ کی شکل میں, کبھی KMC کی شکل میں, کبھی FBR کی شکل میں, کبھی رجسٹریشن کی شکل میں, کبھی تمام لوگوں کی شکل میں. جو پرابلمز 2,000 والے اسکول فیس کرتے ہیں وہی 50,000 والے کرتے ہیں. تو یہ تو ایک ظلم والی کیفیت ہے. تو حکومت کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ کون ہماری مدد کر رہا ہے اور کون ہمارے ملک سے کماتا ہے. تو ان میں اگر ڈفرنس نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی اس معاملات کو سولو نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے.